अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक की बात करने चाह रही हूँ वो है इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत, और मेरी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार ने क्या कुछ बदला और क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं वो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी आगे चल के। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि बहैसियत मुसलमान हमें हर चीज़ का पता होता है, लेकिन ना वक्त के साथ साथ हमारे ना दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर ना वक्ती तौर पे एक ना धूल सी जमा हो जाती है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे वाक़या शेयर करूँगी जो कि आपने पहले सुने हुए हैं, यकीनन सुने हुए हैं। हमने बचपन में अपने अपने माँ बाप से, अपने स्कूल में, अपने कारी साहब, अपनी बाजी, जिनसे भी हमने ऐसे वाक़या सुने होते हैं। सच्चे वाक़यात हैं, ये कुरान मजीद में भी हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है ना कि जो कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में, इसके पीछे हम खुद ही हैं। हम खुद ही गुनाहगार होते हैं, और जो भी तकलीफ़ आ रही होती है हमारी लाइफ में, इनका रीज़न भी जो है वो हम पर्सनल खुद ही होते हैं। हमें किसी और को नहीं ब्लेम करना, और अल्लाह ताला की बारगाह में हमने हमेशा अपने आप को गुनहगार समझ के ही इस्तिग़फ़ार करना है। जब हम अपने आप को गुनहगार समझेंगे तो ही हमारे इस्तिग़फ़ार में जो है ना असर होगा। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो हमारे साथ ये हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने गुनाह जो है वो जानबूझ के किया हो। कभी कभी जाने अनजाने भी हमारे से गुनाह हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता। हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं, और किसी का हक़ मार देते हैं, हमें नहीं पता चलता। गुनाहगार हम हैं। सूरत नूर में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो और अपने रब से माफ़ी मांगा करो। बेशक तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, मदद करने वाला है। रहमतों की आसमान से बारिश करेंगे, बागात अता करेंगे, जन्नत में नहरें तक खोल दी जाएंगी। और ये वादा जो है वो कौन कर रहा है? अल्लाह ताला कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का वादा कितना कितना पाक है, ये हम सबको पता है। और दूसरा वादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। अल्लाह के नबी का कहना है कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसे गमों से निजात दे देंगे, इसके माल और रिज़्क़ में बरकत अता करेंगे, उसे गैब से रिज़्क़ मिलेगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वहाँ से रास्ते मिलेंगे हमें जहाँ से हमें हमारा गुमान भी ना हो। तो देखिए कितनी बड़ी बातें हैं ये, कितनी बड़ी बातें ये अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के हबीब कह रहे हैं। एक बार हज़रत मूसा के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी, हर शय कहत की लपेट में थी। लोग हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, आप अल्लाह पाक से दुआ करें ताकि बारिश बरसे, वरना तमाम लोग भूख से मर जाएंगे। हज़रत मूसा ने दुआ की, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। एक लंबे अरसे तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 70,000 लोग अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, क्या हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? क्या मेरा मकाम व मर्तबा तेरी बारगाह में कम हो गया है? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया, ए मूसा, आप लोगों के दरमियान में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी नाफरमानी कर रहा है, उससे कह दो कि लोगों को दरमियान में से निकल जाए ताकि मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर सकूं। ए मूसा, अगर वो लोगों के दरमियान से शख्स ना निकला, जब तक वो तुम्हारे दरमियान में मौजूद रहेगा मैं बारिश का एक कतरा नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मेरी आवाज़ बहुत कम है, 70,000 अफराद तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, तुम सिर्फ ऐलान करो, तुम्हारी आवाज़ को हर कान तक पहुंचाना मेरा काम है। जनाब मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार फरमा रहा है, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा है। जब तक वो शख्स हमारे दरमियान मौजूद होगा अल्लाह पाक बारिश नहीं बरसाएंगे। मेरी तुम लोगों से इल्तिजा है, वो शख्स जो भी हो हमारे दरमियान से निकल जाए, हम पर तर्स करे, दूसरे लोगों पर तर्स खाए, वरना जब तक हमारे दरमियान मौजूद होगा अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है कि अल्लाह पाक बारिश का एक कतरा नहीं बरसाएगा। जनाब मूसा ने ऐलान किया, तमाम लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुना, उस गुनहगार शख्स ने भी सुना। होता है ना, हम सब में पता होता है हम लोग कैसे हैं, हम गुनाहगार हैं या नहीं, हम सबको पता होता है। तो उस गुनाहगार शख्स को भी पता चल गया था कि मेरी बात की जा रही है। तो उस गुनाहगार शख्स ने जब देखा कि मजमे में से कोई भी बाहर नहीं निकला, तो वो शख्स समझ गया कि वो शख्स मैं ही हूँ और अल्लाह पाक मेरे मुतल्लिक कह रहा है। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं उठकर बाहर जाऊँगा तो ज़िल व रुसवा हो जाऊँगा, और अगर नहीं गया तो बारिश नहीं बरसेगी, लोग मेरी वजह से भूख से मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। उस शख्स ने दिल ही दिल में कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने सारी उम्र आपकी नाफरमानी की है, मैंने आपका हर हुक्म तोड़ा है, आपसे हर लम्हे बगावत की है, आपका हुक्म नहीं माना। मैं मानता हूँ
اے میرے پروردگار آج میری عزت کا سوال ہے، اگر آج ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں ذل و رسوا ہو جاؤں گا۔ اے میرے پروردگار میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اے میرے پروردگار بارش برسا دے۔ اسی طرح دعا کر ہی رہا تھا، گڑ گڑا ہی رہا تھا، اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ وہ کہتے ہیں نا، اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے تیسری بار پھر اعلان کیا اور کہا، نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے تیرا نام لوں۔ وہ بندہ پھر تڑپ گیا اور استغفار کرنے لگا دلی میں۔ بس استغفار کرنا تھا کہ بندہ کوئی بھی نہیں نکلا اور اللہ تعالیٰ نے تیز بارش کر دی۔ جب تیز بارش برسی نا تو لوگ دوڑ گئے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، استغفار کر لیا ہے۔ جو بارش نہیں ہو رہی تھی نا اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اور اب جو بارش ہوئی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ اس کا نام تو مجھے بتا دے، کون سا بندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ گناہ گار تھا میں تب نہیں بتایا، تو اب تو وہ میرے سے ہاتھ صلح ہو گئی، تو اب میں کیوں بتاؤں گا؟ تو دیکھیں وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا پسند کرتا ہے استغفار کو وہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک بار نا کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ توبہ کس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور خوش ہو جائیں؟ تو فرمایا اللہ بڑا مہربان، بڑا کریم ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ فرمایا ایک شخص ہو، اس کے پاس ایک اونٹنی ہو اور صحرا میں ہو وہ، اور اس اونٹنی کے اوپر اس کا ہر مال و دولت ہو، مطلب کہ کپڑے، پیسے، کھانا پینا سب کچھ ہو، اور علاقہ بھی کون سا ہے؟ صحرا کا ہو، اور وہ اپنی طرف سے نا ایک ٹہنی کے ساتھ باندھ کے سو جائے، اور جب وہ سو کے اٹھے اور اونٹنی غائب ہو، ٹہنی کے ساتھ نہ بندھی ہو، وہ اتنا پریشان ہو جائے، دائیں بائیں دیکھے، ہر جگہ دیکھے کہ میری اونٹنی کہاں گئی، نہیں ملے نا، تو پھر وہ کیا اس کے اوپر گزرے گی؟ امیجن کر کے دیکھیں، صحرا کا علاقہ، کچھ بھی آس پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کے صرف موت کا انتظار کرے گا نا، اور پھر اچانک سے اونٹنی سامنے آ جائے تو کتنی خوشی ہوگی نا، بہت زیادہ۔ فرمایا جی حضور بہت خوشی ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو بس یہ ایک طریقہ تھا سمجھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ تو میں آپ کو اپنی سٹوری سناتی ہوں کہ میری زندگی میں استغفار نے کیسے کرامات دکھائے ہیں۔ شکر الحمدللہ مجھے استغفار پڑھنے کی بہت عادت ہے، میں اٹھتے بیٹھتے وضو باوضو ہر وقت استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں۔ شرط بس ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دل میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نیت کے ساتھ پڑھے نا کہ یا اللہ میرا گناہ معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ بے شک بخشنے والا ہے۔ استغفار پڑھنے کے صرف ایک فائدہ نہیں، آپ کو میں نے شروع میں بتایا نا کہ بہت سارے فائدے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہ ہے کہ نا میں جو بھی سوچتی ہوں نا، شکر الحمدللہ وہ مجھے مل جاتا ہے۔ میں جو بھی خواہش کرتی ہوں نا کہ یا اللہ پاک اگلے پل وہ میری خواہش ایسے پوری ہوتی ہے، غیبی مدد ہوتی ہے میری کہ میں حیران ہو جاتی ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتی ہوں۔ کچھ دن پہلے ایسے ہوا کہ نا بہت سخت سردی تھی، میں چھت پہ کپڑے دھو رہی تھی، اور صبح کا ٹائم تھا، سب سوئے ہوئے تھے، میں چھت پہ چلی گئی، دھونے زیادہ ضروری تھے تو اس لیے میں چلی گئی نا۔ میں کپڑے دھو رہی ہوں تو مجھے نا بھوک بھی لگ گئی اور نا سردی بھی بہت زیادہ لگ گئی، تو دل کیا کہ نا اللہ کرے آج ناشتہ جو ہے نا وہ باہر سے لے آئیں، مجھے نہ بنانا پڑے، مجھے بس نیچے جاؤں تھوڑا ناشتہ کروں، چائے پیوں اور بستر میں گھس جاؤں۔ ایسے نا بس اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہی رہی تھی کہ نا وہاب اوپر آیا، مما جی آج ناشتہ کریں۔ میں نے کہا آپ لوگ کب اٹھے ہو؟ کہتے ہیں پاپا ابو ہم سب ناشتہ لے کے آئے، تو نیچے آج ناشتہ کرتے ہیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ پہ اتنا لاڈ آیا نا، سچ میں بس چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشیں پوری ہوتی ہیں نا۔ پھر کچھ دن پہلے نا میرا بہت دل کر رہا تھا گھر جانے کا نا، تو اس طرح مجھے پھر ارسلان کہتے ہیں کام سے آئے تو چلیں مما کی طرف، مجھے پھر بڑی خوشی ہوئی۔ تو اس طرح پھر ایک دن ہم لوگ بازار گئے تو وہاں پہ مجھے نا ایک جوتا پسند آ گیا، تو مجھے کہتے ہیں لینا ہے، میں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، تو ہم گھر آ گئے، پھر مجھے اگلے دن کہتے ہیں چل جو لینے چلتے ہیں۔ تو میری زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور بہت سارے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، بڑے بڑے بھی ہیں۔ تو جو میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو نا میرے بہت قریب ہو کے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی ہر وقت توفیق عطا فرمائے۔ تو انسان کی خواہشیں جو ہیں نا کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، تو ایسے میری بہت ساری خواہشات پوری ہوئی ہیں۔ ضرورتیں تو انسان کی پوری ہوتی ہیں، جب خواہشات پوری ہوتی ہیں نا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو میں بھی نا بس ایک دو رہ گئی ہیں، تو جب وہ پوری ہو جائیں گی تو پھر اور زیادہ پیدا ہو جائیں گی، تو بس یہ جو ہے نا اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر استغفار کے وظیفے کی بات کریں نا تو کئی جگہ پہ کہا گیا کہ 70 بار پڑھنا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ پڑھتے تھے دن میں۔ تو
جبکہ کئی جگہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنی کوئی بھی خواہش پوری کرنی ہے نا ارجنٹلی، تو آپ 70,000 دفعہ ڈیلی کا پڑھنا سٹارٹ کر دیں، آپ کا جو ہے نا وہ ہر خواہش پوری ہونے لگ جائے گی، ہر خواہش۔ تو میں کہتی ہوں، جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم گن کے کیوں پڑھیں؟ جب ہمیں ہماری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتے ہیں تو وہ گن کے تو نہیں دیتے نا، بے شمار دیتے ہیں۔ تو میں اپنے لحاظ سے بات کری ہوں، میں نا گن کے تسبیح نہیں کر پاتی ہوں، میں کھلا پڑھتی ہوں جتنا میرے سے پڑھا جائے، اٹھتے بیٹھتے جب ذہن میں آ جائے۔ تو اب آگے آپ کی سب کی اپنی مرضی ہے، جس طرح مرضی پڑھیں، لیکن پڑھنا اپنے زندگی میں لازم کر دیں، اور پھر اس کے کرشمات دیکھیں، آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ آپ کے بن کہے آپ کی جو ہے نا وہ غیبی مدد ملا کرے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور غیبی اسباب پیدا ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں، چاہے وہ جاب کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ اولاد کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی آپ کی جائز خواہش کے لحاظ سے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سب کی پوری ہونے لگ جائے گی۔ لیکن آزمائش شرط ہے، اور کرنا سٹارٹ کریں آج سے ہی۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں تہجد کے لحاظ سے، وہ میں آپ کے ساتھ کسی اور ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو سننی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی اور جرنی بھی شیئر کروں کہ نہیں۔ تو چلیں جی، آج کا یہی ولاگ تھا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لازمی شیئر کریں، تاکہ کسی اور کی زندگی بھی سنور سکے، کسی کو اس سے فائدہ پہنچ سکے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ بس یہی تھا آج کا ولاگ۔ اگلے ولاگ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔